وہ نہ بول سکتا ہے نہ وہ حرکت کر سکتا. زندہ انسان بولتے بھی ہیں اور وہ حرکت بھی کرتے ہیں. آج ایک حکم نادر شاہی نافذ ہوا ہے کہ اس ملک میں قبرستان کا ماحول ہوگا. حاکم کہتے ہیں بات مت کرو، حاکم کہتے ہیں سچ مت کہو، حاکم کہتے ہیں ہمیں بے نقاب مت کرو. اور ان حاکموں کو یہ شرم بھی نہیں آتی کہ شاید انہوں نے کبھی اپنے ایونٹس دیکھے ہوں، اپنے ایونٹس میں دیکھیں کہ جس دن آپ سرنڈر کر رہے تھے، جس دن آپ نے آدھا پاکستان سمجھوتے خطاب دے دیا، یہاں کے لوگوں کے قدموں میں اپنا خیال ڈالنا تھا، وہ خبر اس ملک میں بین کی گئی. اس ملک میں کہا گیا کہ یہ خبر کیونکہ اس وقت صرف ایک پاکستان ٹی وی تھا اور ایک ریڈیو تھا، اس پہ صرف وہی کہا گیا جو حکمران چاہتے تھے. آج بھی آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے باؤنڈریز، سیکورٹی. آج کے اخباروں میں اٹھا کے دیکھیں آپ کے 4 افسر اور جوان کل شہید ہوئے، اور آپ نے آج اخباروں میں کیا دیا کہ militants have been pushed back. You did not chase them. آپ کا کام کیا تھا کہ militants ہمارے ملک میں داخل ہوئے. آپ کہتے ہیں ہم نے اپنے شہیدوں کی قربانی دے کے دیا. push them back. This is your duty to push them back or to chase them. You are chasing your own people. Just اپنے کردار پہ ایک نظر ڈال کے دیکھیں. شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہماری افواج ہیں. مجھے دکھ ہوا ہے کہ آج آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ جنہوں نے آئین کو پروٹیکٹ ڈیفینڈ کرنے کی قسم کھائی، وہ گنگے ہو گئے، وہ بہرے ہو گئے، وہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور وہ بےحس ہو گئے. بےحسی بہت بڑا گناہ ہے. یہ زندہ لوگ بےحس نہیں ہوتے. آج ہماری جوڈیشری ایک شرمناک ہے کہ یہ جوڈیشری ہے. میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں. پشاور ہائی کورٹ آج بھی ان حالات میں بھی اگر آپ کو ریلیف دینا ہے تو پشاور آئیں. آپ کو اگر زادوسی چاہیے تو پشاور آئیں. بھی کریں گے اور آپ کو دادوسی بھی دیں گے. یہی ہمارا دستور ہے. جب آئین قانون نہیں رہتا تو سیاہی پھیل جاتی ہے. لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. جب انسان انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، جب اسے ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی کرتا ہے. کیا یہ جو خودکشی ہو رہی ہے ان سے بھی آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور وہ مجھ سے پہلے ایک بہت ہی فاضل اسپیکر نے کہا کہ نہ وزیر اعظم کو پتا تھا نہ نام نہاد لیڈر آف اپوزیشن کو پتا تھا، اور ایک وزیر اعظم بنا دیا گیا. یہ سچویشن میں مایوس کیا. یہ جوہرت کی وقت کہتا ہوں. ہم نے مشاہد کے دور میں بھی اس کے ظالمان، اس نے جو بھی جس طریقے سے بھی
کسی نے کہا کانسٹیٹیوشن ہے سسپینڈنگ پی سی او کے ذریعے چلائیں گے. انہوں نے وہ تکلف بھی نہیں کیا, کانسٹیٹیوشن کو لپیٹ دیا. اور عجیب لگتا ہے, میں آج جب دیکھ رہا تھا اور کل کہ آرمی چیف نے بزنس مین سے جو باتیں کی, اس سے تو ایسا پتہ لگا کہ آرمی چیف اکانومسٹ ہے. اگر یہ اکانومسٹ تھا تو تم آرمی میں کیا کرتے, تم ہمارے چیف ادارے کا اکانومی کو ٹھیک کرو. تو میں نے کہا کہ میں اپنا وقت حامد خان کو دیتا ہوں, اور حامد خان اسپیچ کریں گے, میں ان کی اسپیچ سنوں گا. میں معذرت کے ساتھ انہوں نے میری وہ ریکویسٹ قبول نہیں کی, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ حامد خان کو سنیں. ایک سینئر پارلیمنٹ لیڈر کو دینے جا رہا ہوں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن 1950 کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں باقاعدہ کردار ادا کیا ہے. احمد رسول صاحب سے میں درخواست کروں, ویلکم کرتا ہوں سابق صدر بار ایسوسیشن مخدوم کلیم اللہ حاجی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو ویلکم کرتا ہوں. عبدالرؤف صاحب صدر دفاتر بار عمران کو ویلکم کرتا ہوں. ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سردار علی خان صاحب آئے ہیں, اپنے کیبنٹ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. مرور بار دونوں اور ایک اور بار ایسوسیشن کو ویلکم کرتا ہوں. شرم کرو because of my legal background, I played a very major role in the drafting of the Pakistan Constitution. I was given a unique honor that I opened up the debate on behalf of the combined opposition, and I wound up the debate on behalf of the combined opposition. Normally, ایک دن میں 4-5 قانون بن جاتے ہیں. آئین تو قوموں کی تاریخ میں ایک دفعہ بنتا ہے, اور اس کا قانون بنانے میں میرا ایک بڑا میجر ہو گیا. اور 71 میں I was member of the Council Assembly, اور اس وقت جب سیشن بلایا گیا 3 مارچ 1971 کو, میں واحد شخص تھا پورے مغربی پاکستان سے جو اپنے زمین کی آواز اٹھا کے گیا, اور میں نے پاکستان کے ساتھ اپنی بھابی لگائی. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ پاکستان نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے کہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئی, اور ہزار لوگ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میرے دوستوں, میں واحد آدمی ہوں پاکستان دنیا کی سیاست میں جس پر 18 حملے ہوئے. جب آپ سچ بولتے ہیں تو تکلیف تو آتی ہے, اور میں تو بلے شاہ صاحب کا شاگرد ہوں, اور بلے شاہ سے میں نے ایک ہی بات سیکھی کہ سچ آنکھیں پھامبڑ مچ جائے وہ آئی بات نہ رہتی ہے. تو میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے. ہوش و حواس سے اور سنجیدگی سے اس مشن پر کام کیا, تو وہ دن دور نہیں کہ وہ جو ہے عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو آزاد نظر آئیں گی. اس ملک میں آئین بھی ہوگا, اس ملک میں جمہوریت بھی ہوگی. اس وقت یہاں بالکل افراتفری کا عالم ہے, کچھ نظر نہیں آتا. میں ایک چیز بتا دوں, کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں, جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں
کہ قومیں بڑی مدت کے لیے غلامی کے گڑھے میں گر جاتی ہیں، اور کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہو جائے، کیونکہ قوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو صبر جاری کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے آنسو جو ہیں پسند آ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے کرائسس میں ایک ایسی ڈائنامک لیڈرشپ نکلتی ہے جو قوموں کو بھاگے کہیں سے کہیں لے کے چلی جاتی ہے. تو میں اس کے پازیٹیو سوچنے والا بندہ ہوں. مجھے پورا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں اس کرائسس میں سے ایک کوئی نہ کوئی لیڈر نکلے گا. وہ میں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا، وہ آپ ہی میں سے کوئی وہ کراؤڈ میں سے ہے، لیکن میری صاحب کا دل سے ممنون ہوں جنہوں نے مجھے بلایا. میں بالکل پچھلے دنوں موت کے منہ سے نکلا ہوں. میرا میجر آپریشن رہا، 3.5 مہینے میں بیٹھ گیا تھا، اور صرف ان کے انویٹیشن پر میں آج حاضر ہوا ہوں. میرے ساتھ سے ایک تعلق میرا یہ ہے کہ یہ آپ کو شاید انہوں نے بتایا نہیں، یہ سرسید کی فیملی میں سے ہے، اور سرسید کی فیملی سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. میرے نانا جو تھے وہ پہلے وائس چانسلر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، نواب اسحاق خان. اور نواب اسحاق خان واز اے جج آف دی اول ہائی کورٹ ان 1898. یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی شخص حوالدار بھرتی ہو جاتا تھا تو پورے علاقے میں ہوتی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ حوالدار ہو گیا. کہ میرے پڑنانا جو تھے ہی واز اے جج آف دی اول ہائی کورٹ، اور ہی واز فرسٹ وائس چانسلر آف دی علی گڑھ یونیورسٹی. علی گڑھ میں 2 ہی ہال ہیں، ایک میرے پڑنانا کے نام پر اسحاق ہال، دوسرا سرسید ہال. اور ان کے بیٹے نواب اسماعیل خان وہ نمبر 2 مین آفٹر قائد اعظم ان آل انڈیا مسلم قائد اعظم، اور پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم کی سیاست کے ساتھ اور جو علماء حضرات کے ساتھ ایک گہرا تعلق رہا ہے. اور میری فیملی نے بڑا اہم رول کیا ہے پاکستان کو بنانے میں. اور میں آج بھی، میں 85 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن میرا آج بھی جذبہ جو ہے 25 سال کے یہاں کا آدمی کے ساتھ. میں آج آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ پرانے پولیس والے ہیں ان سے کبھی پوچھیے کہ میں جب لاہور میں جلوس نکالتا تھا تو میں کبھی پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہوں، میں آگے جانے والا ہوں. اور یہ میری جبلت میں نہیں ہے پیچھے ہٹنا. اور جو جلوس ہو یا جلسہ ہو اس کی روح ہوتا ہے لیڈر. لیڈر بھاگ گیا، جلوس بھاگ گیا، لیڈر بھاگ گیا، جلسہ ٹوٹ گیا. میں کبھی پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں. اور میں واحد آدمی ہوں. وہ شامل تھے احمد خان صاحب کے کاروان ہیں، اور ہم نے کبھی کوشش کی کہ کوئی آپس کی جو گروہ بندی ہے وہ ایک اتحاد کو اگر نقصان پہنچے تو تحریکوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے. میرا ایک چھوٹا سا تبصرہ ہے آج کی اس بھرپور زندہ اور جاوید مجلس اور تحریک کے نقطۂ آغاز کی ایک جو سکریر ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو پیشین گوئی کرتا ہوں. میری عمر پاکستان سے 2 سال کم ہے. میں نے سارے بحران دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، بشمول ایوب خان کا جبکہ میں ینگ چائلڈ میں نے دیکھا ہے. لیکن میری ایک آبزرویشن ہے، آج جو کرائسس ملک کو درپیش ہے، اس طرح کی کرائسس ہمارے تھی، ملٹی ڈائمینشنل کرائسس آج تک کبھی نہیں آئی. اس لیے اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اتحاد کو، اس تحریک کو کسی پارٹی کی تحریک بنانے کی بجائے وکلاء کی اجتماعی تحریک رکھیں. اگر وکلاء کی اجتماعی تحریک رکھیں گے تو ہر آدمی جو کسی بھی پارٹی سے ہے اور دستور جس کا ایمان ہے، دستور اور رول آف لا اور ڈیموکریسی جس کا ایمان ہے. میں نے بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ نعرہ لگا فاتح مشرف. میں فاتح مشرف نہیں ہوں، میں مشرف کی ٹرائل کا وکٹم ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میری اہلیہ ہمارے ظہیر الاسلام اور وہ جو ہمارے DG IS تھے
ان کی کاز کی وجہ سے my wife collapsed. I lost my wife, I lost my spouse. ہم نے قربانی دی ہے اور صبر کیا ہے اور آواز نکالی. تو میرا یہ تجربہ ہے کہ اس کو اتحاد جو ہے مغلا اتحاد میری ایک تو یہ کہ آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک پیشین گوئی بھی کر رہا ہوں. آپ اگر اپنے اتحاد کو مینٹین کر کے آج کے اس نقطۂ آغاز کو جاری رکھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. کامیابی آپ کے مقدر میں نہیں جانتی ہے. کامیابی آپ کے آپ کا یہاں اکٹھے ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے